السلام علیکم۔ ایک حدیث ہے، اسی میں منافق کی نشانیاں ہے۔ BS کی اس کتاب میں صفحہ 167، حدیث نمبر 13۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاثن، کہ منافق کی جو نشانے ہے ثلاثن، تین ہیں۔ وہ تین نشانے جو ہے اگر آج یہ معاشرے سے ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر چین، راحت، آرام، سکون یہ پھر حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر معاشرے کے اندر بگاڑ تو آ سکتا ہے لیکن چین اور یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ ثلاثن اذا حدث کذب، منافق کی پہلی جو نشانی ہے، حدث جب بات کرتے ہیں، کذب تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو پھر خلاف ورزی کرتا ہے۔ کسی سے بات ہوئی کہ انشاءاللہ آپ کو پیسے واپس کروں گا، آپ سے پھر میٹنگ ہوگی اسی فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، لیکن پھر وہ اس سے مکر گیا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، خانہ، تو پھر وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو آج کل یہ مسائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ کسی کے اوپر اعتماد کرنا، اعتبار کرنا، یہ تو بالکل ختم، ناپید ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے۔ جھوٹ کی برمار ہے، اور اسی طرح وعدہ خلاف ورزی کا بازار گرم ہے، اور جو کہ نا خیانتوں میں ایک کال رہا ہو، تو خیانتوں کے اندر ایک تو یہ ہے فضا جو ہے نا بری طرح ان چیزوں سے متاثر ہے۔ ایک ہے منافق عملی اور ایک ہے منافق اعتقادی، ان کو بھی آپ سمجھے۔ یہاں پر جو ہے منافق عملی کی تین خصوصیات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی جھوٹ بول رہا اور اس کو آپ منافق کا فتویٰ ٹونس دے اور اس کو آپ کافر قرار دے، یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، منافق کہا گیا ہے اس کو، لیکن آپ یوں سمجھے کہ منافق کی دو اقسام ہیں۔ منافق عملی کہ عقیدہ کے لحاظ سے تو مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ منافقین جیسا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منافق عملی، ٹھیک ہے۔ اور ایک منافق وہ ہے کہ شاید اس کے اعمال ہی بڑے اچھے ہو اور ظاہری اعمال اس کے انتہائی متاثر کن ہو، لیکن اس کا عقیدہ خراب ہے، باطن کے اندر کچھ، ظاہر میں کچھ، تو اس کو ہم کہتے ہیں منافق۔ یعنی دل میں تو کافر ہے، پپٹ ہمارے کافر، لیکن ظاہراً اس کے اعمال جو ہے وہ بالکل اسلام کے مطابق ہے، تو یہ ہے منافق اعتقادی۔ اور جو سخت ترین سزا ہے وہ اس منافق کے ہے جو منافق اعتقادی ہے، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جو جہنم کا جو نچلے درجہ ہے اسی کے اندر منافقین رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو منافق عملی ہو، اعتقادی ہو، دونوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔